صل على محمد وآل محمد وعجل اللہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی نعرہ صلوات اللہم صل علی امام زمانہ بآواز بلند سلوات خوشنودی فاطمہ زہرا بآواز بلند تر صلوات صل علی محمد وآل رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم لأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين أما بعد فقال الله علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا عليكم ذكرا رسول الله صلوات کنیزان سیدہ عزاداران حسین آواز گفتگو یہ ہے کہ تمام تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کی کرنا چاہوں گی جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ پالنے والا کہ جس نے یہ مستاق بنا دیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ
خدا جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ وہی پروردگار عالم کہ اگر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تو ہمارے لیے کم ہے، کیونکہ اگر وہ چاہتا تو ہمیں ایک ذرہ بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں ادنا سا کیڑا بنا دیتا، لیکن اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ کنیزان سیدہ، یہ فرش عزا جو ہے یہ کوئی معمولی فرش عزا نہیں ہے۔ اس فرش عزا پر وہی آتا ہے جس کے اندر حب اہل بیت ہوگا، حب حسین ہوگا۔ کنیزان سیدہ، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے محمد کا امتی بنا کر بھیجا، وہ پالنے والا۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اپنے محمد کے نواسے کا عزادار بنا کر بھیجا۔ کنیزان سیدہ، یہ فرش عزا وہ فرش عزا ہے کہ یہاں پر اگر ہم بیٹھ کر خلوص دل سے جو دعا مانگے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، ہماری حاجتیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہی فرش عزا ہے جہاں کوئی لیول نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں بزرگ بھی عزادار ہے، بچہ بھی عزادار ہے۔ کنیزان سیدہ، یہاں فرش عزا پر آتے تو ہم جاہل ہیں لیکن عالم بن کر جاتے ہیں، آتے بد اخلاق ہے لیکن اخلاق لے کر جاتے ہیں، آتے تو ہم باشعور ہے لیکن شعور لے کر جاتے ہیں، آتے تو ہم بے بصیرت ہے لیکن بصیرت لے کر جاتے ہیں، آتے تو ہم دنیا دار ہے لیکن دیندار بن کر جاتے ہیں۔ صلوات کر دیجیے محمد وآل محمد۔ کنیزان سیدہ، جس آیت کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 10، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرَ رَسُولًا، کہ یعنی خدا کہہ رہا ہے میرا رسول بھی بلند اور اس کا ذکر بھی بلند، یعنی رسول کی یہاں پر فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس کی شجاعت بیان ہو رہی ہے، اس کی بلندی بیان ہو رہی ہے۔ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا رسول وہ ہے جس کا نام محمد ہے۔ کنیزان سیدہ، اس محمد نام میں جو معنی ہے بڑے ہی شجاعت والا ہے، بڑا ہی فضیلت والا ہے۔ آپ جانتی ہیں محمد لفظ میں ہر لفظ جو ہے معنی دار ہے، کوئی بھی لفظ محمل نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں لفظ کسے کہتے ہیں اور محمل کسے کہتے ہیں؟ لفظ وہ معنی ہوتے ہیں جس کے معنی ہو، اور محمل وہ ہوتے ہیں جو بے معنی ہو۔ کنیزان سیدہ، لیکن محمد کے نام میں ہر حرف میں معنی ہے، کیونکہ اگر محمد کے میم کو ہٹا دیا جائے تو حمد بچتا ہے، حمد یعنی تعریف، اور اگر حمد کے ہے سے ہے ہٹا دیا جائے تو مد بچتا ہے، مد یعنی بلند، اور مد کے شروع سے میم ہٹا دیا جائے کنیزان سیدہ کیا بچتا ہے؟ دلیلیں بچتی ہیں، راستہ بچتا ہے، ثبوت بچتا ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے میرا رسول بھی بلند، اس کا ذکر بھی بلند، اس کا اسم بھی بلند اور اس کا جسم بھی بلند۔ کنیزان سیدہ، اسم کے ساتھ ساتھ خدا نے قرآن میں جسم کا بھی تذکرہ کر دیا، اور اس طرح سے تذکرہ کیا کہ رسول کے جسم کا قصیدہ پڑھ لیا، اس طرح سے قصیدہ پڑھا کہ رسول کی زلفوں کا بھی قصیدہ پڑھا، رسول کی آنکھوں کا بھی قصیدہ پڑھا، رسول کے ہاتھوں کا بھی قصیدہ پڑھا، رسول کے جسم کا بھی قصیدہ پڑھا، نور والقلم رسول کے دماغ کا بھی قصیدہ پڑھا، اور کہا میرا رسول نہ اذیان سے دور ہے اور نہ ہذیان سے دور ہے۔ کنیزان سیدہ، عزاداران حسین، مجھے اسی رسول کے بارے میں بیان
بنانے کہ رسول کے بعد خلیفہ کون ہونا چاہیے، جانشین کون ہونا چاہیے، رسول کے بعد دوسرا کون آنا چاہیے کہ جو رسول جیسا دکھتا بھی ہو اور رسول جیسے دیکھتا بھی ہو. صلوات پڑھ دیجیے محمد کنیزان سیدہ زاداران حسین. اب ہم خدا سے کہتے ہیں اے میرے پالنے والے، تو ہی ہمیں بتا دے، تو ہی ہمیں بتا دے کہ جس نے تو نے محمد کو پیدا کیا اور ایسی فضیلت والا پیدا کیا، تو ہی بتا دے کہ محمد کے بعد دوسرا جانشین کون ہوگا. اب خدا کہہ رہا ہے جب خدا نے جناب آدم کو بنایا اور جناب آدم کو بنانے کے بعد کہا کہ میں نے زمین پر خلیفہ بنایا، یعنی میں نے بنایا، اور خدا نے کہہ دیا آدم اور حوا کو کہ تم جنت میں رہو. کنیزان سیدہ جنت کی بات آئی تو عرض کر دوں، آپ جانتے ہیں کہ جناب آسیہ کون تھی؟ جناب آسیہ فرعون کی بیوی تھی. کس نے پالا تھا؟ کس کو پالا تھا؟ آسیہ نے جناب موسیٰ کو پالا تھا. اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے پالنے والے مجھے جنت میں گھر دے دے، مجھے جنت میں گھر دے دے. کنیزان سیدہ عزاداران حسین، آسیہ جنت میں گھر کیوں مانگ رہی ہے؟ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ ریزن یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے موسیٰ کو پالا. کنیزان سیدہ جناب آسیہ نے موسیٰ کو پالا تو جنت میں گھر مانگ لیا. تو جس نے فخر موسیٰ کو پالا، کنیزان سیدہ ایک مثال سے عرض کرتی ہوں. ایک باپ کے دو بیٹے تھے. باپ نے بچوں کو کہا کہ اگر تم ایگزام میں اچھے مارکس سے پاس ہو گئے تو جو کہو گے وہ دلاؤں گا. اب بچے پاس ہوئے، باپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. باپ نے بچوں کو دیکھا، جیسے ہی بچوں کو دیکھا اب بچے سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ ایک نے کہا بابا اسکول جانے میں دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مجھے ایک سائیکل دلا دیجیے. اب باپ سائیکل دے گا یا نہیں دے گا؟ دے گا، کیونکہ باپ نے پوچھا اور بیٹے نے کہا مجھے سائیکل چاہیے. اب دوسرے سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ کہا بابا آپ کی جو مرضی، آپ کی جو مرضی آپ دلا دیجیے. کنیزان سیدہ دو ذات ہے، ایک ہے موسیٰ کہ جس نے موسیٰ کو پالا، ایک ہے کہ جس نے فخر موسیٰ کو پالا. جس نے موسیٰ کو پالا اس نے جنت میں گھر مانگ لیا، اور جس نے فخر موسیٰ کو پالا، خدا کہہ رہا ہے ابو طالب اب تو کچھ مانگ لے، ابو طالب اب تو کچھ مانگ لے. اتنا سننا تھا کہ آسیہ کو جنت میں گھر دے دیا اور ابو طالب کو کہا اے ابو طالب تیرا رجب کو آنا میرا گھر لے جانا. صلوات پڑھ دیجیے محمد تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، ارے حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. نعرہ سلوات. کنیزان سیدہ آج کل دنیا کا دستور یہ ہے کہ انسان اسی سے بناتا ہے جس کا وقار بلند ہوتا ہے، جس کی رشتہ داری بلند ہوتی ہے، جس کا خاندان بلند ہوتا ہے، جس کے پاس شہرت ہوتی ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ علی سے بڑا کون کہ جو پیدا ہی کعبے میں ہوا؟ اس علی سے بڑا کون جو خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوا؟ اس علی سے بڑا کون کہ جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہو؟ اس علی سے بڑا کون کہ جس کی بیوی فاطمہ زہرا ہو؟ اس علی کی ماں سے بڑا کون جس کی ماں کے پیروں کی دمک سن کر کعبے میں شگاف پڑ گیا؟ کنیزان سیدہ عزاداران حسین، آپ جانتی ہیں کہ جب دوسرا خلیفہ بنا، علی کو جیسے ہی خلیفہ نے دیکھا شرمندگی سے کہا یا علی ہم نہیں بننا چاہتے تھے، لوگوں نے
علی علی نبیوں نے پکارا علی علی بولا یا بوزن علی علی آقا یا بوزن علی علی نبیوں سے بہتر علی علی ولیوں سے بہتر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا لیڈر علی علی نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی نعرہ سلوات قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی 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 نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی نعرہ سلوات کنیزان سیدہ، آج کل سائنس اتنی تیز ہو گئی کہ سائنس نے سورج کی تپش کو بھی ناپ لیا، سائنس نے چاند پر جا کر بھی بتا دیا، سائنس نے ستاروں کے نام بھی بتا دیے، سائنس نے انسان جیسا انسان روبوٹ بھی بنا دیا۔ اب سائنس کہہ رہی ہے ہم وہ بنائیں گے کہ جو مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ کر دے۔ اب آواز قدرت آئی، تم یہیں پر رک جاؤ۔ تم نے سورج کی تپش کو تو ناپ لیا، تم نے چاند پر جا کر تو بتا دیا، تم نے ستاروں کے نام تو بتا دیے، تم نے انسان جیسا انسان روبوٹ کو بنا لیا، لیکن تم مردے کو زندہ نہیں کر سکتے اور زندے کو مردہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تم نے سورج کی تپش کو تو ناپ لیا لیکن سورج پلٹا نہیں سکتے، تم نے چاند پر جا کر تو دکھا دیا لیکن چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے، تم نے ستاروں کے نام تو بتا دیے لیکن اس ستارے کو در پر بلا نہیں سکتے، اور تم نے انسان جیسے انسان کو تو بنا دیا، لیکن میں کہتا ہوں مردے کو زندہ اور زندے کو مردہ وہی کر سکتا ہے جو عین اللہ ہوگا، جو ید اللہ ہوگا، جو وجہ اللہ ہوگا، جو عبد اللہ ہوگا۔ کنیزان سیدہ، آپ نے یہ واقعہ سنا ہے نا کہ ایک مرتبہ مولائے کائنات کے سامنے نقلی جنازے کو لایا گیا اور مولا سے کہا گیا کہ مولا اس جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ اب مولا نے نماز پڑھنا شروع کی، لوگوں میں اشارے ہونے لگے، علی تو کہتے ہیں ہم آسمان سے زیادہ زمین کے راستوں کو جانتے ہیں، لیکن ان کو تو تابوت کا بھی علم نہیں کہ تابوت میں جو انسان ہے وہ زندہ ہے یا مردہ۔ علی نے نماز ختم کی، لوگوں نے کہا یا علی یہ تو زندہ ہے، کہاں آواز دے کر دیکھ۔ اب جو آواز دی تو مردہ تھا، لوگوں نے کہا یا علی ہم تو زندہ لائے تھے، علی نے کہا پہلے تھا اب نہیں ہے۔ اتنے میں گڑیا قدموں پر گر پڑی، کہنے لگی یا علی زندہ لائی تھی اور زندہ ہی لے کر جاؤں گی۔ علی کو رحم آیا، ٹھوکر لگائی، مردہ زندہ ہو گیا۔ کنیزان سیدہ سمجھ میں آئی وارث کتاب کی عظمت، علی کی تکبیر کا نام ہے موت اور علی کی ٹھوکر کا نام ہے زندگی۔ سلوات پڑھ دیجیے محمد گریوں کی چہک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی سورج کو نکالے علی علی سارا کا شوہر علی علی داماد پیغمبر علی علی تو قبر کے باہر اب کرنا تیری قبر کے اندر علی علی تو قبر کے باہر اب کرنا تیری قبر کے اندر علی علی تیری قبر کے اندر علی علی تو قبر کے باہر اب کرنا تیری قبر کے اندر علی علی تیری قبر کے اندر علی علی نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی۔ اب کنیزان سیدہ، جب علی کو 4.5 سالہ خلافت ملی تو علی کوفہ کے منبر پر بیٹھے ہیں، ایک طرف امام حسن ہے، دوسری طرف امام حسین ہے، یا اس طرح کہہ دوں کہ ایک طرف ناد علی کبیر ہے، دوسری طرف ناد علی صغیر ہے اور بیچ میں ناد علی امیر ہے۔ ایک شخص آیا، علی کا چاہنے والا تھا، کہا یا علی گناہ ہو گیا، سزا دے دیجیے۔ کہا کیا گناہ کیا؟ کہا یا علی چوری کر دی۔ علی نے درباریوں میں سے کہا اس نے چوری کی ہے، گناہ تو کیا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن 2 ہاتھ نہیں کاٹنا بلکہ ایک ہاتھ
اپنے بال بچوں کو کیسے پالے گا؟ کنیزہ نے سیدہ دربار والوں میں سے ایک آیا، اس نے اس شخص کی، علی کے چاہنے والے کی انگلیاں کاٹ دی۔ جب انگلیاں کاٹی، کنیزہ نے سیدہ علی کا چاہنے والا تھا، خون ٹپکنے لگا، اس نے زمین سے انگلیوں کو اٹھایا، دربار سے باہر جانے لگا۔ جیسے ہی دربار سے باہر جانے لگا، لوگ تانے دینے لگا کہ تو علی کا بڑا چاہنے والا تھا، کاٹ دی تیری انگلیاں، بخش دیتا تجھے، چھوڑ دیتا تجھے، تیری انگلیاں کیوں کاٹی؟ اب اس نے علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا، آگے بڑھا، پھر کسی نے کہا انگلیاں کٹ گئی، کس نے کاٹ دی؟ کہا کعبے کے کعبے نے کاٹ دی۔ اور آگے بڑھا، کہا کس نے کاٹ دی؟ کہا فاتح خیبر نے کاٹ دی۔ اور آگے بڑھا، کہا کس نے کاٹ دی؟ کہا اس نے کاٹ دی جو تیرا بھی مولا ہے میرا بھی مولا ہے۔ پھر آگے بڑھا، کہا کس نے کاٹ دی؟ کہا اس نے کاٹ دی جو تیری بھی قبر میں آئے گا میری بھی قبر میں آئے گا۔ اب علی کا چاہنے والا وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا انگلیاں کٹی ہیں، علی کا قصیدہ جاری ہے۔ دربار میں کہا یا علی کسی کی انگلیاں کاٹ دی؟ کہا ہاں میں نے انگلیاں کٹوا دی۔ کہا انگلیاں کٹی ہوئی ہیں لیکن آپ کا قصیدہ جاری ہے، لوگ تانے دے رہے ہیں کس نے کاٹ دی کس نے کاٹ دی؟ وہ کہہ رہا ہے کعبے کے کعبے نے کاٹ دی، فاتح خیبر نے کاٹ دی، اس نے کاٹ دی جو تیری بھی قبر میں آئے گا میری بھی قبر میں آئے گا۔ کنیزہ نے سیدہ علی نے امام حسن کو بلایا، کہا حسن حسین کو بلا کر لاؤ۔ حسین آئے، اب حسین سے کہا حسین جاؤ اس علی کے چاہنے والے کو بلا کر لاؤ۔ کس کو بھیجا؟ امامت کو باہر بھیجا۔ اب علی کا چاہنے والا خون ٹپک رہا ہے، انگلیاں ہاتھوں میں ہے، اب انگلیوں کو اس نے ایک انگلی کو کہیں پھینکا، دوسری کو کہیں پھینکا، تیسری کو کہیں پھینکا، چوتھی کو کہیں پھینکا اور انگوٹھے کو کہیں اور پھینک دیا۔ دربار میں آیا، علی نے کہا کیا کہہ رہا تھا باہر؟ کہا یا علی میں تانے دے رہا تھے، میں آپ کا قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ کہا میں تیری انگلیاں جوڑ دوں، ہاتھ تیرا ٹھیک کر دوں؟ یہاں امام حسن مسکرائے، ادھر امام حسین مسکرائے۔ اب علی نے کہا اپنا ہاتھ میرے نوری ہاتھ پر رکھ۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اب علی نے کہا میں عین اللہ، میں وجہ اللہ، میں ید اللہ، میں سین اللہ، میں صدر اللہ کہہ رہا ہوں، انگلیاں جڑ جائے۔ کنیزہ نے سیدہ جناب سلمان فارسی کہہ رہے ہیں عرش والے ہیں، آسمان پر دیکھو کہیں انگلیاں تو نہیں آ رہی۔ اب لوگوں نے جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا، ایک انگلی کہیں سے آ رہی ہے، ایک انگلی کہیں سے آ رہی ہے، تیسری انگلی کہیں سے آ رہی ہے، چوتھی انگلی کہیں سے آ رہی ہے، پانچواں انگوٹھا کہیں اور سے آ رہا ہے۔ کنیزہ نے سیدہ ہاتھ جڑ گیا، انگلیاں جڑ گئی۔ جب انگلیاں جڑ گئی، اب وہ خوشی خوشی دربار سے باہر گیا۔ پھر لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، کس نے جوڑ دیا؟ کہا اسی نے جوڑ دیا جو ید اللہ ہے۔ کہا کس نے جوڑ دیا؟ کہا اسی نے جوڑ دیا جو جوانان سرکار کا باپ ہے۔ کہا کس نے جوڑ دی؟ کہا اسی نے جوڑ دی جو فاطمہ زہرا کا شوہر ہے۔ کنیزہ نے سیدہ عزاداران حسین ایک مکار تھا، ایک علی کا چاہنے والا نہیں تھا۔ وہ قریب جا کر کہتا ہے اگر چھوڑنی ہی تھی تو کاٹی کیوں؟ کنیزہ نے سیدہ علی کے چاہنے والے نے جواب دیا وہ ید اللہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے، جوڑتا بھی ہے وہی اور کاٹتا بھی وہی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد علی محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، حسنین کا بابا علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، رحمت کی ہے سوگات علی بن بادل برسات علی شرفا کی جماعت میں علی علی، ہجرت کی رات میں علی علی، بھٹکوں کو سہارا علی علی، دھوپوں کو کنارا
अली अली गलियों ने पुकारा अली अली मेरी आँख का तारा अली अली मौलाए कम्बर अली अली आकाए अबूजर अली अली तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली यार जान गली गली अली 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 हम सबका लीडर अली अली हम सबका लीडर अली अली नमस्त कलंदर अली अली पांच नारे 45 लाख नारा हैदरी या अली हैदरी या अली हैदरी या अली नाराए सलवात कदीजाने सैयदा ज़राराने हुसैन, जिस आयत को मैंने उन्वाने गुफ्तगू करार दिया था, सूरह तलाक की आयत नंबर 10, व अंज़लना अलैकुम ज़िक्रा रसूल अल्लाह, के रसूल भी बुलंद, उसका जिक्र भी बुलंद। और मैंने बताया था कि खलीफा कौन बनेगा, खलीफा वो बनेगा कि जो यदुल्लाह हो। अब वो बना खलीफा के जो गदीर के मैदान में, जिसे रसूल ने हाथ को पकड़ कर कहा था मन कुन तो मौला फहाज़ अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। कनीज़ाने सैयदा अज़ादाराने हुसैन, इस अली की शुजाअत का क्या कहना कि रसूल गवाही देने के लिए जमीन पर आए, आयत दिखाने के लिए आसमान पर गए। कनीज़ाने सैयदा, निशानी दिखाई जाती है, गवाही सुनाई जाती है। दोनों हाथों को पकड़ कर कहा, निशानी दिखाई, और जबान से मन कुन तो मौला कहा, यहाँ पर गवाही बताई। लेकिन लोगों का क्या कहना, इन लोगों का क्या कहना कि जो लोग छोटी छोटी बातें तो याद रखते हैं लेकिन बड़ी बड़ी बातें भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? कहते हैं कि जनाब अबू तालिब ने कलीमा नहीं पढ़ा। कहा ये बात कब की है? कहा कि जब जनाब अबू तालिब बिस्तर मौत पर थे। कहा बिस्तर कहाँ होता है? कहा हुजरे में होता है। कहा हुजरा कहाँ होता है? कहा घर के अंदर होता है। कनीज़ाने सैयदा अज़ादाराने हुसैन, इन लोगों को हुजरे के अंदर की बातें याद है, लेकिन मैदान के गदीर के चटाई गदीर का ऐलान भूल गए। यहाँ हाजी भी क्या खूब कह रहे हैं, यहाँ शायर भी क्या खूब कह रहे हैं कि है जमा हाजी गदीर खुम में तन्हाई नहीं, है जमा हाजी गदीर खुम में तन्हाई नहीं, बन गए मौला अली किसी ने खबर पाई नहीं। दोनों हाथों पर उठा कर कह रहे हैं मुस्तफा, फिर न कहना कि सूरत नजर आई नहीं। मेरे नबी ने बोला अली अली मैं जिसका मौला अली अली मैं उसका मौला अली अली पंच नारे पंच दली 1.25 लाख नारा हैदरी या अली हैदरी या अली हैदरी या अली कनीज़ाने सैयदा अज़ादाराने हुसैन, आप जानती हैं शुजाअत अली कितनी बुलंद है, लेकिन शुजाअत अली के साथ साथ शुजाअत उम्मुल बनीन भी देख लीजिए। जनाबे उम्मुल बनीन ने मौला अब्बास से कहा था, अब्बास कभी भी इमाम हसन और इमाम हुसैन को भाई नहीं कहना, इन्हें जब भी पुकारना आका करके पुकारना, क्योंकि मैं कनीज हूँ, तू कनीज का बेटा है। इमाम हसन इमाम हुसैन सैयदा के बेटे हैं। कनीज़ाने सैयदा अज़ादाराने हुसैन, अब्बास की बात आई तो वाक़या आपके सामने बयान करूं। मौला अब्बास के हरम में एक शख्स आता है, वहाँ के खादिम बताते हैं कि रात का वक्त था, एक खादिम जो था वो हरम का रखवाला था, हरम की देखभाल वही करता था। वो कहता है मैंने रात आधी हो चुकी थी, मैंने देखा एक शख्स आ रहा है, एक कपड़ा उसके हाथ में है और कुछ बना हुआ है। कहा मैं देख रहा था कि ये क्या कर रहा है। कहा वो आगे जाता है, आगे बढ़कर दुआ करता है, मौला अब्बास 7 साल हो गए, जो बच्चा तुमने
مجھے دیا ہے نہ وہ بولتا ہے، نہ ہلتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ جھولتا ہے، میں اس بچے کی اب دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اب میری اتنی طاقت نہیں کہ میں اس بچے کو سنبھال سکوں. کہتا ہے وہ خادم کہ اس بات نے اس بچے کو زری پر پھینکا، اتنی زور سے زری پر پھینکا. خادم کہتا ہے وہ باہر چلا گیا، میں دوڑتا دوڑتا حرم کے قریب گیا. تو جو میں حرم کے قریب گیا، میں نے کیا دیکھا، ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ ہل رہے ہیں، جس کے پاؤں ہل رہے ہیں، جس کی آنکھیں کھلی ہیں، اور وہ بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. کنیزان سیدہ خادم کہتے ہیں کہ میں پاس گیا، میں نے کہا بچے تیرے باپ نے تجھے اتنی بے دردی سے پھینکا زری پر، تو کیسے چل رہا ہے؟ تو ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، نہ تو ہل رہا تھا، نہ تو بول رہا تھا، نہ تو چل رہا تھا، تو کیسے دیکھ رہا ہے، کیسے ہل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کیسے اپنے پیروں پر کھڑا ہے؟ کہتا ہے وہ بچہ کہ جب میرے باپ نے مجھے زری پر پھینکا تو ہاتھ زری سے برآمد ہوئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے ہاتھوں کو میرے جسم پر پھیرنا شروع کیا. کنیزان سیدہ آج مجھے مولا عباس کی شہادت بیان کرنی ہے، کیونکہ بانیان مجلس نے مولا عباس کے نام کی مجلس رکھوائی ہے. کبھی تصور کیا ہے یہ عباس کون ہے؟ یہ عباس ام البنین کے لال کا نام ہی نہیں، بلکہ یہ عباس فاطمہ کی دعا کا نتیجہ ہے. یہ عباس علی کی تمنا کا نتیجہ ہے. یہ عباس علمدار ہے. یہ عباس کنیزوں کا پردہ ہے. کنیزان سیدہ تعریف کہتی ہے جب کوئی باقی نہیں رہا، عباس حسین کے پاس آ کر کہتے ہیں آقا سینہ زندگی سے تنگ ہو چکا ہے، اب مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار تھا. حسین کہتے ہیں عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی تلاش کر کے آؤ، پانی کا انتظام کرو. عباس سیدانیوں کے پاس آتے ہیں، آخری ودا لیتے ہیں. جناب زینب کہتی ہے بھیا عباس ایک مرتبہ میں مدینہ کی چھت پر بیٹھی تھی، اچانک میرے بازوؤں سے ردا ہٹی. میرے بابا علی نے مجھے کہا اے زینب ایک دن انہی ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائے گی. عباس میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو بڑا اس بہن کے کون رسیاں باندھ سکتا ہے، لیکن تو مرنے کی اجازت طلب کر رہا ہے. کنیزان سیدہ اب حسین نے عباس کو علم دیا. عباس خیمے سے باہر آئے اور عباس کو جیسے ہی حسین نے دیکھا عباس کو روکا اور علم کے فریرے پر کچھ لکھا تھا، کچھ کاٹا اور کچھ لکھا. علم کے فریرے پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے کاٹ کر لکھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون. کنیزان سیدہ عباس اب گھوڑے پر سوار ہوئے. جیسے ہی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے حسین زمین پر بیٹھ گئے. حسین نے بتا دیا عباس حسین کی طاقت کا
आवाज ठीक करो।